last third of the night is the best time for solitude. اللہ تعالیٰ خود سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ 2/3 آف دا نائٹ، یعنی رات کو 3 حصے کریں تو 2 حصے رات کے قیام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ لیس دین دیٹ، کچھ لوگ آدھی رات کا قیام کرتے ہیں، کچھ لوگ 1/3 آف دا نائٹ، یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ابھی دین کا آغاز ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیڈیکیشن لیول، ان کا تزکیہ لیول کیا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے قیام شروع ہو گئے ہیں. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا they have night life, right? They have night life, they go out and they just they love to stay awake at night اور گھومنا پھرنا، اور یعنی نیک ہیں. ابو زناد رحمہ اللہ تو نیک انسان تھے، عبادات کرنا. So before Fajr when he used to pass مسجد نبوی اور گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اینڈ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا کسی بھی مرد سے یا عورت سے تو ہم لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ کو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ایوری بڈی از اویک. مدینہ رات کو جاگ رہا ہوتا تھا. اٹ واز اے سٹی وچ نیور سلیپٹ. کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کس ٹائم سے کیا ملیل کے لیے رات جاگ رہے ہیں. طاؤوس ابن الکیسان الیمنی بڑے فیمس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night. یہ تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو رات کے تیسرے حصے میں آرام کر رہا ہو. It was very strange کہ کوئی سوتا ہی نہیں تھا. اور it was strange کہ جب پوری کائنات سو رہی ہے تو یہ مسلمان ہیں جو کھڑے ہو کے قیام کر رہے تھے. اور اگر طاؤوس رحمہ اللہ ہمارے دور میں آ جائیں اور ہمیں دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رات کو تیسرے حصے میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے. No one is awake at the last third of the night except الا من رحم ربی، جن پہ اللہ کا رحم ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا. آپ نے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں let me allow me to host you. And he was a student of hadith. He was a طالب العلم of hadith. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لیے جو بندوبست کیا سونے کا، اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی رکھ دیا کہ قیام اللیل کے لیے ضرورت پڑے گی. اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا ہوا ہی نہیں تھا. It was at its place اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں سبحان اللہ. He was amazed. He said سبحان اللہ، طالب الحدیث لا يكون ورد من اللیل. یہ طالب الحدیث ہے جو کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا ورد نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑھتا. It was very عجیب for him. How is it possible that a person is طالب الحدیث لا يكون ورد من اللیل and he doesn't pray at night? And I say to myself and you guys is we call ourselves practicing Muslims and you don't wake up for night prayer. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. ہم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سے سجائی ہوئی ہے اور ٹخنوں سے 5 اوپر کیے ہوئے ہیں and we say we love Islam but we never pray at night. سسٹرز ہیں ابایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم اور کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے, and we don't pray at night. This is عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے، ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا
سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ بھی اس پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی کرٹن ہوگا, 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. So this is the thing which was predominant. لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی جو صالحین تھے, انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری چیز قربت للہ تعالی, اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کی جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں, اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں, اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف, قبر کے سکویز کرنے کا خوف, قبر میں اندھیرے کا خوف, پلسرات کا خوف, قنطرہ کا خوف, اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف, وطمع, اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید, اللہ کی جنتوں کی امید, اللہ کی بخشش کی امید, اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید, اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید, اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید, اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں, رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے, اور ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے.